آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. بولیے, سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں. علماء کرام کو معلوم ہے, آپ کو بتا رہے ہیں. قبر میں 3 سوال ہوں گے. یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں. یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے. حضرت براء بن عازب, میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا. حضرت براء بن عازب راوی ہیں, اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کیا؟ مر ربوں کا, تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد, حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. 3 بتائے جاتے ہیں نا. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں. یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں. سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم, دونوں میں نہیں ہیں. یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد. تو سنن ابی داؤد میں ہے, مسند احمد بن حنبل میں ہے. اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں. وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک, اے بول تمہارا رب کون ہے. ما دینک, تمہارا دین کیا ہے. وما نبیک, اور تمہارا نبی کون ہے. پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے. یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں, ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں. سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو. اب آپ آ جائیے, بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. میں تینوں سوال مانتا ہوں, میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا. میں تینوں مانتا ہوں, مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں, صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں, سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں. امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی. امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں, امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے. وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں. ٹکراؤ آ گیا, مگر ٹکراؤ نہیں, پھر تطبیق کریں گے, جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں, ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان يقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673. صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا, پھر ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی, احمد بن حنبل, ساری کتب صحاح میں یہ حدیث, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے, آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں, انہ لیسمع قرع نعالہم, عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں, انہ لیسمع قرع نعالہم, پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے.
ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے؟ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ۔ اور اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے، وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے، تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا۔ جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، برے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو، آسانی کی۔ فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اس ہستی کا نام محمد ہے، ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ، تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے۔ کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب احادیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب احادیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا، اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔
تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر. میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی. میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت. میں یہ کہا کرتا تھا. اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی. جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ.